کہ کم سے کم آج ایک تاریخ کا تعین ہو گیا سب کی رضامندی سے. پریزیڈنٹ آف پاکستان جس کی ذمہ داری تھی، الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کی سب سے بڑی ذمہ داری تھی اور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام متعلقہ صوبائی حکومتوں کے نمائندوں سے بھی کنسلٹیشن اور ان کی کانسنٹ لے کے آج فیصلہ بھی ہو گیا اور کورٹ نے اس کو آرڈر بھی کر دیا ود دی کنسنٹ آف آل دی کنسرنڈ اسٹیک ہولڈرز. میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے آج کا دن خوش آئند ہے، لیکن ساتھ ہی افسوس کی بات ہے ہم ایک آئینی اور جمہوری ریاست میں رہتے ہوئے ایک الیکشن لینے کے لیے پی ٹی آئی کو آج تیسری مرتبہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرنا پڑا. آئین کے مطابق الیکشن 60 دن یا 90 ڈیز میں ہونے چاہیے تھے، مگر بدقسمتی سے دو صوبوں میں کے پی اور پنجاب میں کوئی 13 مہینے کے بعد الیکشن ہوگا، اور ویئرز نیشنل اسمبلی سندھ اور بلوچستان میں 6 مہینے کے بعد الیکشن ہوگا. اب اگر یہ جو تعطل ہے، یہ جو تاخیر ہے، اگر اس پہ کسی کو ذمہ دار نہ ٹھہرایا گیا اور کنسرنڈ وہ لوگ جنہوں نے آئین کی پامالی کی، جنہوں نے آئین کو معطل کیا، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ ہوا، تو یہ ایک بدنما داغ آئین کے اوپر رہے گا، اور پھر مستقبل میں ایک پریسیڈنٹ بن جائے گا کہ آئندہ اگر کسی نے یہ 13 مہینے کی بجائے 3 سال بعد الیکشن کیا تو پھر کیا ہوگا، اور 13 مہینے کی بجائے اگر 13 سال الیکشن نہ کرایا، جس طرح ضیاء الحق نے کہا تھا کہ 90 ڈیز میں الیکشن کرائیں گے، اور وہ 11 سال کے لیے نہیں کرایا اور ایک بیچ میں کرایا تو لولا لنگڑا سا الیکشن، تو اس کا پھر ذمہ دار کون ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اس پہ بھی ضرور ایکشن لے، اس لیے کہ جب ماضی قریب میں آپ دیکھیں گے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کنسلٹیشن کے لیے الیکشن کمیشن کو بلایا تھا تو اس وقت بھی یہ نہیں گئے تھے. پریزیڈنٹ نے 9 اپریل کی پہلی تاریخ دی، پھر سپریم کورٹ کے حکم پہ پریزیڈنٹ نے ود دی کنسلٹیشن آف الیکشن کمیشن 30 اپریل کی تاریخ دی تھی، لیکن الیکشن کمیشن نے اس کو 8 اکتوبر میں کنورٹ کر دیا تھا، اور 6 مہینے ہمارے کان پک گئے تھے کہ جی 8 اکتوبر کو الیکشن ہو رہے ہیں، لیکن 8 اکتوبر ہوا میں تحلیل ہو گئے. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ سپریم کورٹ نے 14 مئی کی تاریخ رکھی تھی، لیکن اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا. پھر پریزیڈنٹ نے 6 نومبر کی تاریخ کو پروپوز کر کے بھیجا تھا، اس وقت الیکشن کمیشن نے جنوری کی تاریخ رکھی تھی. لیکن جس کو کہتے ہیں دیر آیت درست آیت، ہم اس میں سپریم کورٹ کو یہ کریڈٹ دیتے ہیں کہ ان کی انٹرونشن سے اور سپریم کورٹ کے ڈائریکشن پہ آج یہ فیصلہ آیا ہے، اس لحاظ سے خوش آئند ہے. لیکن اس تاریخ دھبے کو بھی دھونا پڑے گا اور ان کرداروں کا تعین کر کے ان کو سزا بھی دینی پڑے گی. اب آتے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف. دیکھیں اس وقت الیکشن کمیشن کی ذمہ داری صرف ایک ہے، آئینی ادارہ ہے، ان کا احترام اور ان سے جو ذمہ داریاں ہیں، جو ان کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹیز ہیں، ان کو وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ اگر کمزوری دکھائیں گے، وہ اگر امپارشل نہیں ہوں گے، پارشل ہو جائیں گے، وہ کسی کی جانبداری شروع کر دیں گے یا کسی کے ہاتھوں میں کھلونا بن جائیں گے، تو افسوس سے کہنا پڑے گا تو پھر نہ ان کا احترام ہوگا اور ان کے اوپر تنقید بھی ہوگی، ان کے اوپر مسٹرسٹ بھی ہوگا. آپ مجھے بتائیں، الیکشن کمیشن نے 30 اگست کو ان دی پریزنس آف میڈیا، ان دی پریزنس آف آور ایڈوکیٹس یہ تعین کیا اور یہ فیصلہ سنایا کہ بلے کا نشان بھی ہوگا اور چیئرمین پی ٹی آئی بھی چیئرمین کے عہدے پہ برقرار رہیں گے. لیکن بدقسمتی سے آج تک وہ فیصلہ باہر نہیں آیا. آپ نے کل دیکھا چیئرمین الیکشن کمیشن نے اپنے اس فیصلے کو ریکنفرم کیا میڈیا کے سامنے، لیکن ریٹن میں ہمارے پاس فیصلہ نہیں پہنچا. اس کا نقصان کیا ہے؟ سیاسی عدم استحکام اور شکوک و شبہات بڑھ رہے ہیں. ہر دوسرا شخص یہ پوچھتا ہے ہم سے، میڈیا والے پوچھتے ہیں کیا بلے کا نشان ہوگا؟ بھائی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے،
پی ٹی آئی عمران خان فیڈریشن کی علامت ہے، پی ٹی آئی فیڈریشن کی علامت ہے۔ چاروں صوبوں میں جی بی گلگت بلتستان اور کشمیر میں سب سے زیادہ اگر پاپولر پارٹی ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے۔ اگر موسٹ پاپولر پولیٹیکل پارٹی اور فیڈریشن کی علامت کو جس انداز سے ٹریٹ کیا جایا ہے ریاستی اداروں کی طرف سے، آئینی اداروں کی طرف سے، یہ قابل افسوس ہے۔ اگر آپ کے الیکشنز وقت پہ ہو جاتے تو جو سیاسی عدم استحکام، افراتفری، انتشار، بددلی پھیلی ہے جس سے بلین ڈالرز کا آپ کے ملک کا نقصان ہوا ہے، وہ شاید یہ ریاستی ادارے اس کے ذمہ دار ہیں، اور شاید وہ ہم جو عوام کو، جو 25 کروڑ عوام آج معاشی تباہی کی دلدل میں پھنس چکی ہے، شاید ان کو ہم نکالنے میں کامیاب ہوتے اگر آئینی ادارے اپنی ڈیوٹیز وقت پہ کرتے اور صحیح طور پر کرتے۔ اور آپ نے دیکھا آج سپریم کورٹ نے درست کہا کہ اگر کوئی آئینی شخصیت اپنی کرسی کے ساتھ، اب آئین کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا، اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے سے قاصر ہے، تو اس کو وہ کرسی چھوڑ دینی چاہیے، اس لیے کہ ایک آپ عوام کے سامنے ذمہ دار ہیں اور پھر اللہ کے سامنے آپ ذمہ دار ہیں، آپ نے اوتھ اٹھا رکھی ہے، لہذا جو سوشل کانٹریکٹ ہے ریاست کے ساتھ عوام کا، وہ آپ کا آئین ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج آئین تھیوریٹیکلی موجود ہے لیکن وہ پامال ہو چکا ہے۔ بنیادی انسانی حقوق آپ کے موجود ہیں لیکن معطل کیے جا چکے ہیں۔ بظاہر آپ کی جمہوریت ہے لیکن جمہوریت کے نام پہ تماشا ہو رہا ہے صبح شام۔ اصلی جمہوریت جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے جہاں رول آف لا ہو۔ اصلی جمہوریت وہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو ان کے حقوق ملیں۔ اصلی جمہوریت وہ ہوتی ہے جہاں قانون اور انصاف کا بول بالا ہو، کسی کو زیادتی کرنے کی جرت نہ ہو، عدالتیں آزاد ہوں، اور کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو تو وہ ان کو انصاف کا دروازہ کھٹکھٹانے میں کوئی ہچکچاہٹ نہ ہو اور منصف انصاف اور قانون کے مطابق انصاف کریں۔ یہ ہے اصل جمہوریت اور یہ ہے اصل جمہوریت کا حسن۔ لیکن بدقسمتی سے آج ہم جمہوریت کے نام پہ تماشا تو دیکھ رہے ہیں لیکن جمہوریت صحیح معنوں میں، آئین صحیح معنوں میں، بنیادی حقوق صحیح معنوں میں معطل ہو چکے ہیں۔ آج بھی ریاستی ادارے ایک پولیٹیکل پارٹی کو کرش کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو کبھی اغوا کیا جاتا ہے، اغوا برائے بیان کیا جاتا ہے، کبھی ان کو میڈیا ہاؤسز پہنچایا جاتا ہے، کبھی ان کو ڈرائی کلین مشین کے ذریعے استحکام پاکستان پارٹی یا کسی اور کنگز پارٹی میں پہنچایا جاتا ہے، یا ان سے پریس کانفرنسز کرا کے ان سے پارٹی چھڑوائی جاتی ہے۔ یہ ایڈونچرز اور مس ایڈونچرز کی ریاست متحمل نہیں ہو سکتی، ہماری 25 کروڑ عوام اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ آج جو تماشا لگایا جا رہا ہے پاکستان اب اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آپ کی نیشنل سیکیورٹی ایٹ رسک ہے، آپ کی معیشت تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکی ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ ادارے جن کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کریں، لوگوں کے بنیادی حقوق کو بحال کریں اور فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے فیسیلیٹیٹ کریں، لیکن بدقسمتی سے تمام نگران حکومتیں اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور اس کے ساتھ ریاستی ادارے وہ جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے لندن ایگریمنٹ کے مطابق صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کو، پی ایم ایل این کو فیور کرنے کے لیے اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، حالانکہ پبلک میں ان کی کوئی سپورٹ نہیں ہے، اس کے لیے مرے جا رہے ہیں، اس کے لیے الٹے سیدھے ہوئے جا رہے ہیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو پھر بھی ان کے خلاف مزید نفرتیں پھیل رہی ہیں۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے تمام ریاستی ادارے انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا جو ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں وہ ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے ڈسکریڈٹ ہوئے ہیں، لہذا ان کو بھی چاہیے وہ ریکنسیڈر کریں، کیونکہ آج آپ کا جو ووٹر ہے 50% سے زائد وہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے، اور نوجوانوں کو کے نظریات کو ڈنڈے کے زور پہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ آپ نے 3 دن پہلے لمز یونیورسٹی میں سوال و جواب پرائم منسٹر سے، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر سے دیکھ لیے،
لہذا میں سمجھتا ہوں کہ آج عوام کو شعور حاصل ہے، آج 2023 ہے، اس لیے ریاست کے ساتھ، معیشت کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں۔ اس ملک کی عوام کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے منتخب نمائندے الیکٹ کریں تاکہ وہ ان کو اونرشپ فیل کر سکیں، اور سٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہوگی وہ ذمہ دار ہوگی تاکہ ملک کے مسائل حل کر سکیں۔ کون ہوگا ان حالات میں مجھے بتائیں، جو اس بددلی کے ماحول میں، اس رول آف لا کی وائلیشن میں، اس بنیادی حقوق کی معطلی میں کون اپنی انویسٹمنٹ لے کر آئے گا، کون اوورسیز اپنے پیسے یہاں لے کر آئے گا، کیسے آپ کی ملک کی معیشت درست ہوگی اگر وقت سے پہلے الیکشن کو متنازع کر دیا گیا؟ اور ہمیں خطرہ ہے اس بات کا۔ ایک بات آپ کو بتا دیں، پی ٹی آئی نے اپنی پوری حکمت عملی طے کر لی ہے، ہم پاکستان کے تمام سیٹوں پہ ہم الیکشن لڑیں گے اور انشاءاللہ تعالی کامیابی ہمارا مقدر ہوگی، اور عمران خان اور پی ٹی آئی ایک دفعہ پھر اپنا پرائم منسٹر بنائے گی، اور اس میں ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہمیں اس بات کا خدشہ ہے اور شدید خدشہ ہے کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہوں گا ان کو اٹھایا جائے گا۔ الیکشن کمیشن سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمیں تحفظ فراہم کرایا جائے، ہمارے پروپوزرز جو کینڈیڈیٹس کے پروپوزر سیکنڈرز ہوں گے ان کو اٹھایا جائے گا۔ تو اس لیے ان کی ذمہ داری ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں۔ اور اسی طرح الیکشن کمیشن سے میں پوچھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کی حکم کی نہیں تعمیل کر رہا، کیوں نہیں کر رہا؟ وہ ان لوگوں کو ٹرانسفر نہیں کر رہا جو متنازع لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کیا الیکشن کمیشن توہین عدالت کی کارروائی شروع کریں گے ان کے خلاف؟ کیونکہ آئین کا آرٹیکل 220 ان کو اجازت دیتا ہے کہ تمام ادارے فار دی پرپز آف ہولڈنگ فری اینڈ فیئر الیکشن ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ لہٰذا آپ کو اگر توہین عدالت عمران خان کے خلاف تو نظر آتی ہے، لیکن کیا آپ کے آنکھ اور کان بند تو نہیں ہونے چاہیے کہ جو طرز عمل اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا ٹرانسفر نہ کرنے کا اور ان اداروں کا جو آپ کے احکامات کی تعمیل کرنے کی بجائے پی ٹی آئی کو کرش کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ پورے ملک میں ساری سیاسی جماعتیں اپنے جلسے کر رہی ہیں اور ہمیں جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور جو جلسے کرنے کی کوشش کرتا ہے نہ صرف ان کو گولیاں ماری جاتی ہیں یا ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے یا ان کے اوپر تشدد ہوتا ہے یا ان کو جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ طرز عمل کسی لحاظ سے فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے سوٹیبل نہیں ہے۔ پولیٹیکل انجینئرنگ کی ورسٹ کائنڈ استعمال ہو رہی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو، اور سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان جو آئینی ادارہ ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے فیسیلیٹیٹ کریں، اور جو آپ کے احکامات کی تعمیل نہیں کر رہے ان کے خلاف آپ ایکشن لیں۔ اور اسی طرح الیکشن کمیشن نے جو لیٹر لکھا تھا ایکٹنگ پرائم منسٹر کو، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو، کہ فواد حسن فواد کو اور باقی جو پی ایم ایل این سے تعلق رکھنے والے منسٹرز ہیں ان کو ہٹا دیا جائے، اس حوالے سے پرائم منسٹر نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو کے پی کے میں پورے وزیروں کو بدل دیا، وہ بھی 6 مہینے کے بعد، یعنی آپ نے اس وقت تک 6 مہینے آپ سوئے رہے، لیکن جو کچھ طرز عمل محسن نقوی پنجاب کی گورنمنٹ ہمارے ساتھ کر رہی ہے، وہاں کی جو انتظامیہ کر رہی ہے، یا جو پی ایم ایل این سے ریلیٹڈ لوگ یہاں کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں بیٹھے ہیں، یہ ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی کہ ان کے اوپر ایکشن لے اور ان کو ہٹائے اور فوری طور پر ان کو تبدیل کرے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انصاف اور قانون کا دوہرا معیار جو ہمارے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کر رہی ہے وہ سب آپ نے دیکھ لیا ہے۔ جو سلوک عمران خان کے ساتھ ہے وہ آپ نے دیکھ لیا، اور جو سلوک میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ آج تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے کہ ہمیں آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ہمیں انصاف سب کے لیے ایک جیسا ہونا ہے، نہ کہ یہ کہ کچھ آپ نے سپر لاڈلے پال رکھے ہوں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کریں جو کہ نہ آئینی ہے نہ قانونی ہے۔ تھینک یو۔ میں صرف ایک مختصر ایڈ کرتا ہوں سر۔ ایک منٹ ذرا غور صاحب، سوال سے پہلے ایک چیز ایڈ کر رہا ہوں۔ آج سے پریکٹیکلی الیکشن کمپین شروع ہو گیا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے آرڈر دینا تھا۔ یہ مناسب تو نہیں ہے کہ سپریم کورٹ جایا جائے پولیٹیکل ایشوز کے لیے، لیکن اور کوئی حل نہیں تھا تو اس لیے سپریم کورٹ جانا پڑا۔ ایک جو ہماری
ایک انزائٹی ہے، بڑے عرصہ سے رہی ہے. اس کو میں ذرا کلیئر ورڈز میں آپ کو بتا دوں. پی ٹی آئی کو ایک نوٹس آیا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ انٹرا پارٹی الیکشن